بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات محترم بزرگان عزیز، 11ویں امام کی ولادت کے ساتھ 10ویں امام کی ولادت سعادت مبارک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات رہنا چاہیے کہ اجتہاد، تخلیق، خبز، مرجعیت، حوض علمیہ اور مرکزیت اور وکالت، ان سارے نظاموں کو در حقیقت اسی 10ویں امام نے بنایا ہے، جس کی آج سب سے زیادہ مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو نظام ہے اتنا اہم اور اتنا مضبوط نظام ہے کہ گویا امام علیہ السلام اس نظام کو بنا کر ہم سب کے غیبت کے زمانے کے لوگوں کا ایمان محفوظ کر کے ہیں۔ ورنہ یہ نظام نہ ہوتا تو ہمارا ایمان خطرے میں تھا۔ اور انہیں کی ایک مثال اپنے ایک صحابی فضل ابن شازان، وہ صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور 100 سے زیادہ کتابیں لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ معصوم ہستیوں کے یہاں پر کوئی معصوم ہستی ایسی نہیں ہے کہ جن کے صحابیوں میں سے انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ کسی نے 1 لکھی، کسی نے 3 لکھی، کسی نے 7 لکھی، حتیٰ رسول اللہ کے زمانے، حتیٰ مولا علی کے زمانے، حتیٰ محمد صادق علیہ السلام، کسی زمانے میں صحابیوں نے اتنی کتابیں نہیں لکھی جتنی 10ویں امام کے زمانے میں فضل ابن شازان نے 180 کتابیں لکھی۔ 180 کتابیں، اور خالی کتابیں نہیں لکھی، کتابیں لکھنے کے ساتھ ساتھ 10ویں امام سے اپنے دستخط کروائے اس کتاب پر اور اپنی مہر لگوائی امام سے، تاکہ شیعوں کا عقیدہ ڈاکومنٹری پروف کے تحت جو ہے وہ ہمیشہ قیامت تک محفوظ ہے۔ کتنا بڑا کام کر دیا، ڈاکومنٹری پروف۔ ایک دن فضل ابن شازان کہتے ہیں کہ مجھے میرے امام 10ویں امام علی نقی علیہ السلام نے اور کہا کہ اے فضل،
عقائد کی یہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ زبانی ہیں، اور زبانی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوا کرتا، اس میں رد و بدل بھی ہو جایا کرتی ہے، اور راوی بہت ساری چیزیں بھول بھی جایا کرتا ہے، راوی بہت ساری چیزوں میں اشتباہ بھی کر جائے گا۔ اس لیے میں تمہیں ٹاسک دیتا ہوں، میں تمہیں ٹارگٹ دیتا ہوں، میں تمہیں موٹو دیتا ہوں کہ تم بیٹھ کر جتنے بھی عقائد کی کتابیں ہیں ان کو باقاعدہ جو زبانی عقائد چل رہے ہیں اس کو عقیدے کی شکل میں لے کر آئے، عقیدے کو کتابی شکل میں لے کر آئے، اور عقیدے کو کتابی شکل میں لانے کے بعد مجھ سے چیک کرا، اور چیک کروانے کے بعد مجھ سے امضا لے کر دستخط دے کر اس پر میری مہر لگاؤ۔ چنانچہ 180 کتابیں بیٹھ کر فضل ابن شاذان نے یہ کتابیں لکھی، اور یہ کتابیں جو لکھی یہ گویا کہ ہمیشہ کے لیے شیعوں کے پاس ایک ڈاکیومنٹری پروف ہو گیا کہ شیعہ کا اصل عقیدہ کیا ہے۔ کتنا مضبوط کام قیامت تک کر کے 10ویں امام تھے۔ چنانچہ یہ جو کام کیا تو اس کے نتیجے میں حضرت ابن شاذان ویسے تو 9ویں امام کے زمانے میں بھی انہوں نے زندگی گزاری، لیکن زیادہ تر عمر جو ہے حضرت ابن شاذان کی 10ویں امام کے زمانے میں عمر ہو گئی، اور آخری کچھ دنوں کچھ سال جو ہے وہ امام عسکری 11ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں عمر گزاری، لیکن زیادہ تر جو ہے اس کی زندگی 10ویں امام کے زمانے میں گزری۔ جب حضرت ابن شاذان کا نیشاپور میں انتقال ہوا اور نیشاپور میں اس کو دفن کیا حضرت ابن شاذان، تو امام عسکری علیہ السلام نیشاپور والے سے کہتے ہیں کہ اے نیشاپور والو، تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہارے لیے باعث فخر ہے کہ تمہارے درمیان فضل ابن شاذان جیسا صحابی دفن ہو رہا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو غیبت کے زمانے کے مومنین کا ایمان بچا کے چلا گیا۔ کوئی معمولی بات، ایمان بچانا سارے غیبت میں قیامت تک کے مومنین کے لیے ایمان بچا کے چلا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے ایک جملہ بہت عجیب کہا، 3 مرتبہ کہا خدا فضل ابن شاذان پر رحمت نازل کرے، خدا فضل ابن شاذان پر رحمت نازل کرے، خدا فضل ابن شاذان پر رحمت نازل کرے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب سوچے کہ کتنی عظیم ہستی تھی جس کا نام ہی ہم نہیں جانتے، تو یہ ہوتا ہے نا، تو عظمت دیکھیں کتنی، اتنا بڑا کام کر کے کہ ایمان محفوظ کر کے چلے۔ چنانچہ حوض علم قوم سے ایک طالب علم تعلیم پڑھ کے آتا اور اس نے قوم کے مدرسے سے بھی استفادہ کیا، اور پھر وہ امریکہ آتا اور امریکن یونیورسٹی میں بھی ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک ریسرچ اسکالر بن گیا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، زمانے کے امام اس کا موضوع تھا۔ کتاب لکھنے کے بعد اس کتاب کو امریکہ میں بہت شہرت حاصل ہوئی، اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ اس سال کی فرسٹ پرائز کا انعام اس کو دیا گیا اس کتاب پر، اس کا موضوع زمانے کا امام تھا۔ اب دیکھیں اس نے کیا لکھا۔ اس میں لکھا، اس کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ 12ویں امام جیسی کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، یہاں سے بات شروع کرتے اس لیے کہ 11ویں امام تو لاوجب تھے، تو 12ویں امام کا ساتھ
اس لیے 12 امام جیسی کوئی شخصیت ہی نہیں. یہ وہ ریسرچ آفیسر لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 امام جیسی کوئی شخصیت ہی نہیں، اور جو ہے 11 امام کی تو کوئی اولاد نہیں. اس کی تاریخی معلومات کم تھی، اس لیے جو ہے اس طرح سے کہا، کیونکہ جو ہے 12 امام کو چھپا کے رکھا گیا ہمیشہ. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ 11 امام کو اولاد نہیں، لاولد تھے. تو 12 امام جو ہے ان کی کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی شخصیت ہی نہیں ہے. تو شیعوں میں امامت کا سلسلہ رک گیا. وہ یوں لکھتا ہے، شیعوں میں امامت کا سلسلہ رک گیا، اور جب امامت رک گئی تو اب شیعت پریشان ہو گئی. ویسے ہی ظالموں نے شیعوں کو بہت ظلم کیے ہوئے، متفرق ہو چکی تھے، ظلم کے تحت آ چکے تھے، تدر بدر ہو گئے تھے. اور جب امامت بھی ٹوٹ جائے جو سب کو جمع کرنے کا سبب ہے، تو اس کے نتیجے میں شیعہ قوم ہی ختم ہو کر کے رہ جائے گی. اس لیے شیعہ بزرگوں نے 11ویں امام کے بعد یہ سوچا کہ اس طرح تو شیعہ قوم ختم ہو کر کے رہ جائے گی. اس لیے انہوں نے جھوٹا ایک عقیدہ بنایا، اور بنانے کے بعد اپنی قوم کو 12 امام کا تصور یہ کہہ کر دیا کہ آپ کے 12 امام غائب ہیں، اور آپ کو آنے کے بعد ہر ظلم سے نجات دلائے. یہ جھوٹا عقیدہ جو ہے شیعوں کے بزرگوں نے دیا تاکہ شیعہ قوم پریشان نہ ہو جائے، اور اس شیعہ قوم کو جمع کرنے کا سبب بنے، ان کے دلوں کو مرہم رکھنے کا سبب بنے، ان کو تسلی دی جا سکے، اور ان کے اندر جو ہے ایک طرح سے انتشار پیدا نہ ہو. چنانچہ جو ہے یہ عقیدہ جھوٹا بنا کر شیعوں کے بزرگوں نے 12ویں امام کے غائب ہونے کا عقیدہ دیا کہ وہ تمہارا 12واں امام غائب ہے، اور جب وہ آئے گا تو ظالموں سے تمہیں نجات دلائے گا. یہ عقیدہ شیعوں نے جھوٹا بنا کر کے 12ویں امام کا عقیدہ دیا. یہ ریسرچ آفیسر کہہ رہا ہے. چنانچہ یہ عقیدہ جب دیا گیا تو اس کے نتیجے میں شیعہ قوم پنپنے پائی اور زندہ رہ سکی، اور وہ اپنے آپ کو سروائیو کر گئے. چنانچہ 12ویں امام کا عقیدہ جھوٹا اور بناوٹی شخصیت ہے، اس کا کوئی وجود ہی دنیا میں نہیں. اس کے بعد امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، اور ڈیلیگیشن جو آیا ریسرچ اسکالرس کا آتا ہے کراچی میں اور لاہور میں. مرکز اطلاعات امریکہ کراچی اور لاہور، اور وہاں پر وہ اپنے لیکچرز دیتے ہیں. لیکچرز میں وہ جو امریکہ کے ڈیلیگیشن آیا تھا، وہ لیکچر چونکہ جو ہے اخباروں میں چھپے، تو اس میں سے ایک لیکچر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ کیا لیکچر پیش کیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس لیکچر میں جو ہے اس امریکہ کے ڈیلیگیشن نے یہ کہا کہ دیکھو، ہمارا اسلام سے کوئی اختلاف نہیں، ہمارے اسلام سے کوئی دشمنی نہیں، ہم اسلام سے کوئی اپنا عداوت نہیں رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے خود چاہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ہماری ہمدردیاں شامل حال رہیں. لیکن اگر جو ہے آپ لوگ اس پروفیسر کو مان لیں کہ جس نے آپ کے دونوں مکاتب فکر سے تعلیم حاصل کی، حوض علم قوم سے بھی استفادہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر رہ کر اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی ہے، دین و دنیا دونوں تعلیم اس کے پاس ہے، اگر آپ لوگ شیعہ حضرات ان کو اپنا رہبر قائد مان لیں تو ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا ان کے ساتھ نظریاتی اتفاق ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم بھی پڑھے ہوئے، اس لیے جو ہے وہ جو خالی دینی پڑھے ہوتے ہیں ان سے ہماری نہیں بنتی، اس سے تو ہماری بہت اچھی بنتی ہے، اس لیے آپ ان کو مان لیتے ہیں
ہمارا سے کوئی اختلاف نہیں. ایک تو اسی پروفیسر کا نام لیا جس نے کتاب لکھی تھی، دوسرے کہ اہل سنت کے عالم کا نام لے کے ان کو بھی اہل سنت اگر مان لیتے تو ہمارے اسلام سے کوئی اختلاف نہیں. چنانچہ ہم تو اسلام کو دوست رکھتے ہیں، ہم اسلام کو اپنے گلے لگائیں گے. آپ جو صحیح دنیاوی پڑھے لکھے ہیں ان کو بھی اپنا رہبر مان لیں تو اس میں کتنا ہی بہتر ہوگا کہ ہمارے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے. یہ جو ہے اس کو بتا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ بات آئی امریکہ کے وہ ریسرچ ڈیلیگیشن میں کہ جس میں وہ فکر دی گئی کہ ان کو قائد مانا جائے، ان کو اپنا رہبر مانا جائے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی جو یہ نظریہ دے رہے کہ بارہ امام جیسی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قوم ایسے رہبر کے ہاتھ میں آ جائے جس کے نتیجے میں بارہویں امام کا نظریہ ہی ختم ہو جائے، اس کے بعد شیعہ قوم ہی ختم ہو جائے. اب یہ نظریہ پیدا ہوا 11ویں امام کے بعد کہ 11ویں امام کے بعد شیعوں کے بزرگوں نے سوچنا شروع کیا کہ کوئی ہمارا قائد و رہبر نہیں ہے، اس نے 12ویں امام کا تصور جھوٹا عقیدہ بنا کر دیا ہے. یہ کہتا ہے. آئیے 10ویں امام کے زمانے میں فضل ابن شاذان نے 180 کتاب لکھی تھی، ان میں سے ایک کتاب الحجت جس میں خود 10ویں امام نے ان کو حکم دیا تھا. خود جو ہے فضل ابن شاذان کہتے کہ میرے مولا آقا نے مجھے حکم دیا کہ جو ہے رسول اللہ کے زمانے سے لے کر جتنی بھی جو ہے 12 امام کے سلسلے میں روایت ہے سب کو جمع کرو. چنانچہ میں نے ساری روایات رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی روایت ہے سب کو میں نے جمع کی کتاب کے اندر الحجت کتاب کے اندر، یہ ساری کتاب. اور دنیا کے ماہرین جو ایکسپرٹ ہیں تحریر کے، لکھائی کے ایکسپرٹ جو ہے، کتابت کے ایکسپرٹ ہیں، جو دنیا کے ایکسپرٹ ہیں، ان سب نے مانا ہے کہ فضل ابن شاذان کی تحریر 10ویں امام کے زمانے کی تحریر ہے. 10ویں امام کے زمانے کی تحریر. انشاءاللہ مطلب سمجھ گئے ہوں گے کیا کہہ رہے ہیں. 10ویں امام کی یہ کہہ رہے کہ یہ جھوٹا عقیدہ 11ویں امام کے بعد بنایا گیا، کیونکہ کتاب موجود تھی 10ویں امام کے زمانے میں. آپ کے ذہن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ 10ویں امام کے زمانے میں جو ہے یہ کتاب تحریر ہو چکی تھی جس میں سارے روایات جمع، اور جو تمام ایکسپرٹ نے مانا کہ یہ کتاب جو 10ویں امام کی زمانے کی ہے. بس اس کا مطلب وہ جو ریسرچ اسکالر ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ 11ویں امام کے بعد جھوٹا عقیدہ بنایا گیا. جب جھوٹا عقیدہ بنایا گیا تو 10ویں امام کے زمانے پر یہ کتاب کیسے وجود میں آ گئی؟ ساری روایت کہاں سے وجود میں آ گئی؟ تو اس پروفیسر کو اس کتاب میں جو لکھا تھا اس کو بہت سے لوگوں نے جوابات دی، لیکن جو سب سے مؤثر جواب ثابت ہوا وہی 10ویں امام کے زمانے کی کتاب فضل ابن شاذان کی الحجت تھی. وہ جو سب سے زیادہ مؤثر واقع اس جو ہے پروفیسر کے جواب تھے. تو آپ سوچیے کہ ایک کتاب اتنا بڑا کردار ادا کر رہی ہے کہ شیعوں کے عقیدوں کو محفوظ رکھ رہے ہیں. تو آپ سوچیے کہ 180 کتابیں کتنا شیعوں کے عقیدے میں محفوظ رکھ رہے ہیں، اور قیامت تک جو ہے ہمارے عقیدوں کو محفوظ کر کے چلے گا. 10ویں امام کا جو ہے یہ عظیم کارنامہ تھا. اس کے علاوہ کہ جو ہے حوض علمیہ کا نظام بنایا، اور جو ہے کیونکہ 11ویں امام کے زمانے تو ان کو تو زیادہ تر جیل ہی میں رہنا تھا. 10ویں امام آخری زمانہ تھا جہاں غیبت کے لوگوں کی تیاری کروا لی تھی. اس لیے 10ویں امام نے اصل تو جو ہے غیبت کے زمانے کے لوگوں کی تیاری کروائی کہ 11ویں امام کو جو ہے موقع نہیں ملا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ جیل ہی میں رہا. ان کو تو یہ چھٹی نہیں ملی. وہ ایک آدھ واقعہ ہوا جو وہ بارش والا واقعہ
اس کی وجہ سے چھٹی دینا پڑی، ورنہ وہ بھی 3 مہینے کے لیے وہ جو ہڈی چھپا کے جو بارش کوئی عیسائی نازل کیا گیا تھا اس کی وجہ سے جو 3 مہینے کے لیے چھٹی ملی، باقی جو ہے عام طور پر 11 وقت تو ساری زندگی جیل میں رکھا گیا، اس لیے ان کو تو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ غیبت کے زمانے کے افراد کی تیاری کرواتے، اس لیے 10ویں امام کا وقت تھا کہ وہ 10ویں امام کے زمانے کے اندر جو ہے وہ آخری امام تھے کہ جن کو غیبت کے زمانے کے لوگوں سے لے کر قیامت تک کے مومنین کے ایمان کی حفاظت کی تیاری کرواتے، اور یہ تیاری جو ہے 10ویں امام ہے۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، وکالت کا نظام بنا، اشتہار کا نظام بنا، تقلید کا نظام بنا، خبز کا نظام بنا، اور یہ ایسے نظام کہ جس کی وجہ سے آج تک شیعت اتنی مضبوط چلی آ رہی ہے، جس کے اندر کوئی رخنا پیدا نہیں ہو پا رہا ہے، حالانکہ دشمن چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا مضبوط نظام ہے کہ جس میں ابھی تک رخنا پیدا نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں بھی اوزات علمیہ کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمان علیہ السلام کی سچی صفائی کرے۔ پروردگار اوزات علمیہ کی حفاظت فرمائے، بلاد اعلام کی حفاظت فرمائے، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو بھی امام سچا صفائی قرار دے، ان کے آباء و انصار کو شامل کر کے جاری شماعت اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا